اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلی مجلس امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ بحار الانوار میں مناقب شہر یشوب سے منقول ہے کہ شہزادہ کونین حضرت امام حسین علیہ السلام بدھ کے روز یا بروایت دیگر جمعرات کے روز مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ہجرت نبوی کو 4 سال گزر چکے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام آپ سے 10 ماہ اور 20 روز بڑے تھے۔ کتاب علل الشرائع اور کتاب امالی میں چوتھے تاجدار ولایت حضرت امام سید الساجدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت جبریل بحکم رب جلیل پیغمبر اسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسی کی ولادت باسعادت پر مبارکباد دی، اور پھر جبریل نے مبارکباد پیش کرنے کے بعد بارگاہ رسول میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ذات احدیت نے بعد تحفہ درود اور سلام کے ارشاد فرمایا ہے، اس مولود مسعود کا وہی نام رکھو جو کہ فرزند ہارون کا تھا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے بھائی علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی نسبت ہے جو کہ ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جناب رسالت مآب نے جبریل سے فرمایا، اے بھائی ہارون کے فرزند کا نام کیا تھا؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہارون علیہ السلام کے فرزند کا نام شبیر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عبرانی زبان ہے جبکہ ہماری زبان عربی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کو شہزادہ کونین کا نام اپنی زبان میں رکھنا مقصود ہے تو آپ علیہ السلام اس کا نام حسین علیہ السلام رکھیں، کیونکہ عربی زبان میں اس کا معنی و مفہوم حسین بنتا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم حسین علیہ السلام بنتا ہے۔ پس جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنے نواسے کا نام حسین علیہ السلام رکھا۔ اور تورات میں آپ کا نام شبیر ہے، جبکہ انجیل میں اسے تاب کہا گیا ہے، یعنی پاک اور پاکیزہ، حسین اور خوبصورت۔ امام عالی مقام کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ علیہ السلام کے القاب بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ آپ کو رشید، ذکی، مبارک، تابع المرضات اللہ، طیب، سید اور وفی، یعنی اپنے عہد اور وعدہ کو پورا کرنے والے کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کے القاب میں سب سے زیادہ مشہور لقب ذکی ہے، لیکن وہ لقب کہ جو ان سب القاب میں رتبہ میں زیادہ ہے وہ لقب ہے کہ جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ملقب کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شہزادگان عصمت، تم دونوں جوانان جنت کے سید و سردار ہو۔ کتاب منتخب میں ابن عباس سے روایت و منقول ہے کہ جب ذات احدیت نے چاہا کہ آپ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرزند ارجمند یعنی حسین علیہ السلام عطا فرمائے اور وقت وضع حمل بھی قریب پہنچا، اس وقت لوبا کو حکم ہوا کہ جلد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت محمد مصطفیٰ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو، اور جو خدمات بوقت وضع حمل داعیہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ سب بجا لائے، کہ 70,000 حوریں اس کی پرستار اور خدمت گزار ہیں، اور 70,000 قصر کے ان میں انواع و اقسام کے جواہر سے مرصع 70,000 کمرے ہیں، اسے مرحمت ہوئے ہیں، اور ایک قصر خاص کہ جو تمام قصرہائے جنت سے بلند تر ہے، لوبا کو رہنے کے لیے ملا ہے، اور خداوند احسن الخالقین نے اس حوریہ کو ایک ایسا حسن اور جمال عنایت کیا ہے کہ لوبا کے نور جمال سے تمام جنتیں روشن اور منور ہو جاتی ہیں۔ لوبا پروردگار عالم کے حکم سے خاتون جنت کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئیں اور بکمال تعظیم تسلیم بجا لائیں، لیکن لوبا کی حیثیت و شخصیت کے مطابق فرش نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی دامنگیر ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس فقط گوشت سفن کی ایک کھال تھی، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ دن کو دانہ کھاتا تھا اور رات کو خود معصومہ اور امیر کائنات استراحت فرماتے تھے۔ جناب سیدہ کونین اسی تردد میں تھیں کہ اچانک ایک بہشتی حور جنتی فرش کے ساتھ حاضر ہوئیں، اس فرش کو خانہ بطول میں بچھا دیا گیا، پس لوبا اپنی کنیزوں کے ہمراہ اس فرش پر بیٹھی۔
بس جمعے کے دن صبح کے وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے عدیم المثال نور جمال سے تمام عالم نورانی ہوا، اور لوا نے اس وقت معدن امامت کے اس آفتاب علمتاب کو اپنی گود میں لیا اور اس مولود مسعود سے پیار کیا اور ایک سفید بہشتی کپڑے میں لپیٹ کر کہا: اے مولود مسعود، اللہ تعالیٰ آپ کی ولادت باسعادت کو آپ کے لیے مبارک قرار دے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب وہ پارہ جگر رسول خدا اور گوشوارہ عرش مولا زینت آغوش فاطمہ زہرا سلام علیہا پیدا ہوا تو اس وقت پروردگار عالم نے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سب افواج ملائکہ کے ساتھ ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو اور آپ کو حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہماری طرف سے مبارک دو۔ پس بحکم پروردگار جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ملائکہ کے گروہوں کے ساتھ بکمال فرحت و سرور خدمت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور ہر ایک نے ذات احدیت کی طرف سے حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ہدیہ تبریک پیش کیا، اور وہ تمام فرشتے بہشتی حوروں اور لوبا کے ساتھ 7 شب و روز تک اس مولود مسعود کی خوشی اور سرور کے لیے خانہ رسول اسلام پر موجود رہے، اور جب 8واں روز طلوع ہوا تو سب فرشتے لوبا کے ہمراہ رسول خدا سے اجازت لے کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ فرشتے رخصت ہوئے تو رسول ثقلین نے ارشاد فرمایا: جب لوبا آسمان پر گئی ہے تو اس وقت سے تو وہ تمام حوران بہشتی پر فخر و مباحت کرتی ہوئی کہتی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی میری نظیر اور ہم مثل نہیں ہے، اس لیے میں فرزند رسول ثقلین کی داعیہ اور خادمہ ہوں۔ کتاب کافی میں ہے کہ جب شہزادہ کونین فرزند رسول ثقلین امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے 7ویں روز جبریل خدمت بابرکت رسول جلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے رسول حق سبحانہ وتعالیٰ نے بعد تحفہ السلام کے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر مبارکباد دی ہے اور فرمایا ہے کہ آج ولادت کا 7واں روز ہے، لہٰذا اس مولود مسعود کا نام رکھو اور کنیت کا انتخاب کرو، اور آج ہی اس کے سر کے بال اترواؤ اور عقیقہ کرو اور اس کے کان میں سوراخ کرو۔ پس رسالت مآب نے اپنے پروردگار کے حکم سے اپنے فرزند کا نام حسین علیہ السلام رکھا اور کنیت ابو عبداللہ قرار دی، اور اس روشن آفتاب کے کان میں بندہ ڈالا اور عقیقہ کیا، اور اس شہزادہ کے سر کے درمیان 2 گیسو رکھے اور سر اظہر کے باقی بال اتروائے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ چنانچہ اس دن سے ہر مولود کے سر کے بالوں کے مطابق چاندی صدقہ میں دینا سنت پڑ گئی۔ پس عزادارو یہ جائے گریہ و بکا اور نوحہ عزا ہے کہ جس شہزادہ کو ذات احدیت ایسا دوست رکھے کہ اپنے مقرب فرشتوں کو اس مولود مسعود کی ولادت پر مبارکباد کے لیے بھیجے اور رسول خدا اسے بکمال ناز و نام اپنے آغوش اقدس میں پرورش کریں۔ حیف صد حیف ہے کہ وہ شہزادہ علی وقار روز عاشورہ جفا کار امت کے نرغے میں یکا و تنہا ہو اور وہ قوم نابکار ہر طرف سے اس امام بے کس پر تیروں کی بارش کرے۔ راوی کہتا ہے: خدا کی قسم مجھے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغاثہ نہیں بھولتا کہ جب آپ کربلا کے لک و دک صحرا میں ایک سے فرما رہے تھے کہ کیا کوئی اس بے رحم قوم میں ہے جو مجھ بے کس کی مدد کرے اور مجھے اعدائے دین کے شر سے بچائے اور امیدوار رحمت و پروردگار ہو، لیکن ہائے افسوس کہ کسی بے رحم نے بھی امام مظلوم کی مدد نہ کی، اور کہنے لگے کہ اے حسین، اگر آپ علیہ السلام نے اپنی جان بچانی ہے تو یزید کی بیعت کر لو، وگرنہ عنقریب تمہیں تیروں تلواروں اور نیزوں سے قتل کر دیا جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب فرزند حیدر کرار نے اس قوم جفاکار سے لفظ بیعت سنا تو ذوالفقار علی علیہ السلام کو میان سے نکالا اور شیر غضبناک کی طرح اس روبہ صفت فوج پر حملہ آور ہوئے، اور آپ نے اس قدر کشتوں کے پشتے لگائے کہ جس طرح جناب امیر نے بنی امیہ کو واصل جہنم کیا تھا۔ تمام لشکر کو مارکہ احد و بدر اور خندق و صفین یاد دلایا، یہاں تک کہ کئی ہزار سرکشوں کو راہی جہنم کیا، اور قریب تھا کہ ان لاکھ یزیدی سپاہیوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں کہ اچانک پروردگار کی جانب سے ندا آئی: حسین، آج روز شجاعت نہیں ہے بلکہ آج روز صبر ہے، اگر آپ اشقیاء سے اس طرح لڑیں گے تو ہم سے کون ملاقات کرے گا؟ قربان حسین کی عظمت پر جوں ہی امام نے پیغام احدیت کو سنا تو فوراً تلوار نیام میں ڈال لی اور سر اقدس جھکا کر آمادہ شہادت ہوئے۔ پس جب قوم جفا شعار نے دیکھا کہ امام صابرین نے صبر اختیار کر لیا تو پھر سب کے سب ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، کوئی ان ظالموں میں سے امام مظلوم کو پتھر مارتا اور کوئی شکی زہرا کے لاڈلے پر تیر برساتا تھا اور کوئی ملعون نیزہ مارتا تھا، اور اگر کسی ظالم کا کوئی بس نہ چلتا تو وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت اٹھاتا اور مظلوم کے رستے
رشتے زخموں پر چھڑک دیتا۔ بس جب زہرا کے لال میں زخموں کی سبب طاقت نہ رہی تو آپ اس وقت پشت ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے۔ منقول ہے کہ جب ذوالجناح نے غریب کو اپنی پشت سے جدا پایا تو بہت رویا اور اس نے بدن اطہر کے گرد چکر لگانے شروع کیے۔ بالآخر اس نے مظلوم کے خون سے اپنے بالوں کو رنگین کیا، روتا اور نعرے مارتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوا، اور در خیمہ پر پہنچ کر اس نے مردہ پسرے عورت کی طرح غمگین آواز میں رونا شروع کیا۔ شدت غم سے اپنا سر زمین پر مارتا تھا۔ جب پس نبی زادیوں نے گھوڑے کے ہنہنانے اور رونے کی آواز سنی تو تمام پردہ نشین عصمت و طہارت و سروپا برہنہ باہر نکل آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح خاک و خون میں غلطاں حسرت و یاس سے رو رہا ہے اور اپنا سر زمین پر پٹک رہا ہے، اور اپنے اس غمگین اور اداس انداز سے غریب کربلا کی شہادت کی خبر دے رہا ہے۔ آنن فانن تمام بیبیاں واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کہتی ہوئی اور پیٹتی ہوئی قتل گاہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ پس وہاں پہنچ کر جو مخدرات عصمت نے دیکھا اور جو کچھ ان مظلوموں پر گزری، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں مفصل مذکور ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔